السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کے سائے میں۔ آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمد نسیم عبدالجلیل المدنی، وکیل کلیت الشریعہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں، اور اسی طرح ہمارے ساتھ ہیں فضیلت الشیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ، داعی اور مبلغ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے ایک خوبصورت عنوان روزے کی آسانیوں پر۔ آئیے اس موضوع کا پہلا سوال، ڈاکٹر صاحب، روزے کی آسانیاں، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یعنی کیا سہولتیں ہیں، کیا آسانیاں ہیں جس سے لوگوں کو لگے کہ بھئی روزہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، جیسا کہ ایک تصور ہے کہ بھئی روزہ بہت بھاری اور بہت مشکل چیز ہے، تو اس تعلق سے آپ بتائیں گے کہ کیا آسانیاں؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بڑا ہی خوبصورت سوال ہے اور زمینی حقائق سے جڑا ہوا سوال ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی جانب سے، چاہے وہ اپنے اندر سے ہوں یا باہر سے غیر اقوام سے بھی، یہ سوال آتا ہے کہ بھائی ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ دین اسلام یہ ایک آسان دین ہے، نیچرل دین ہے، جی فطری، ہاں ایک فطری دین ہے، نیچرل دین ہے، اور اس کے اندر آسانیاں ہیں، یہ کوئی مشکل کام ہم سے کا مطالبہ نہیں کرتا ہے۔ ہاں، دوسری جانب آپ ایک مہینہ طلب کرتے ہیں کہ ایک مہینہ تک آپ دن میں بھوکے پیاسے رہو، تو یہ کیسی فطرت ہے، یہ کیسی آسانی ہے؟ ہاں، ایک مہینہ تک بھوکا رکھا جا رہا ہے، ایک مہینے تک بھوکا رکھا جا رہا ہے، تو جو ہے یہ ایک طرح سے غلط فہمی اور مغالطہ ہے، اس کا دور ہونا بہت ضروری ہے۔ اس میں دو تین باتیں بنیادی طور سے کہنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام، دین اسلام یہ کل کا کل یہ ایک آسان دین ہے اور فطرت کے نیچر کے عین مطابق دین ہے۔ یہ ہم سے کسی بھی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا ہے جس کی ہم استطاعت نہیں رکھتے ہیں، طاقت سے باہر کوئی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا ہے، اور پورا دین آسانی پر ہی مبنی ہے، ابتدا سے ہی، یعنی اس کی اصل آسانی پر ہی ہے۔ اور اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین قرآن میں جگہ جگہ اس غلط فہمی کو دور کر رہا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ ایک اور آیت ہے کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کرے اور جو ہے تمہارے ساتھ ہلکا کر دے معاملے کو۔ اس طرح کی اور بہت ساری آیتیں ہیں۔ اللہ کا نام بھی ہے رفیق، ہاں، بھی یہ بات سمجھ میں آتی کہ اللہ تعالیٰ رفق کرنے والا ہے۔ بالکل بالکل، تو اسلام بنیادی طور سے ہی آسان ہے، ٹھیک ہے، اور اسلام کے سارے احکام، کسی چاہے روزے سے متعلق ہو یا دوسرے مسائل اور ابواب سے متعلق ہو، دیگر عبادات ہیں، سب بیسیکلی وہ آسانی پر ہی مبنی ہیں۔ اس کے بعد، اور اگر یہ جو آسانیاں ہیں، ہم کو ساری عبادات کے اندر یہ آسانیاں نظر آئیں گی، لیکن ان آسانیوں کے بعد بھی اگر ہم کو وہ آسان عبادت کرنے میں کوئی دشواری آ رہی ہے تو پلس اضافی کے لیے بھی حل دیا ہے، اضافی آسانی، ایک تو پہلے سے آسان ہے، اس آسان کو بھی ادا کرنے میں اگر ہم کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو اضافی آسانی اللہ رب العالمین ہم کو عنایت کرتا ہے تاکہ ہم اس پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکیں۔ اور یہ جو اضافی آسانی ہے اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، میں چند آپ کو بتاتا ہوں۔ روزے کے حوالے، روزے نہیں، بالکل عام اسلام کے جو عام روزہ بھی اس میں داخل ہے، جب ظاہر ہے ہم عام بات کر رہے ہیں تو روزہ بھی اس میں شامل ہے۔ ان آسانیوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے ایک تو یہ ہے کہ کوئی عبادت ہم پر بھاری ہو رہی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ساقط ہی کر دیتا ہے۔ جیسے حج کا مسئلہ ہے، اگر کوئی راستے میں کوئی خطرہ ہے، ہمارے پاس مال ہے، صحت ہے، سب کچھ ہے، راستہ معمول نہیں ہے، حج ساقط ہے، ہمارے اوپر حج فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو سرے سے ہی وہ چیز ساقط ہو گئی۔ اسی طرح سے کم کر دیتا ہے اللہ رب العالمین، جتنی چیز ہم پر واجب ہے اس سے کم، نقص، ہاں کمی کر دیتا ہے۔ جیسے ہم سفر میں ہوتے ہیں، 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کم ہو گئی عبادت۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین اس کو بدل دیتا ہے، ایک کو دوسرے سے بدل، یہ چیز مشکل ہو رہی ہے، اس کو نہیں کرو، ایسا کرو۔ جیسے کوئی آدمی بیمار ہے، وضو نہیں کر سکتا، ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تیمم کر لو، اس کا جو ہے بدل موجود ہے۔ اسی طرح سے کوئی عبادت کا وقت مقرر ہے،
لیکن اس وقت پر کرنا مشکل ہو رہا ہے تو اس کو پہلے کر لو یا بعد میں کر لو. جس کو جیسے نماز میں ہم جمع تقدیم کرتے ہیں، جمع تاخیر کرتے ہیں. ظہر کے ٹائم میں ہم ظہر اثر دونوں پڑھ لیتے ہیں، یا پھر ہم مؤخر کر کے ظہر اور اثر کو ایک ساتھ کرتے ہیں. اسی طرح سے رخصت ایک قسم ہے ترخیص رخصت. جیسے کہ جو چیزیں حرام ہیں ہمارے لیے کھانا، ہم اس کو نہیں کھا سکتے، لیکن اگر آپ مجبوری کی حالت میں آگے، کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس، آپ مرنے والے ہیں، وہ حرام چیز بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ مائدہ کے اندر صاف طور سے ہے، میتہ جو ہے سلسلے میں کہ وہ حرام ہے، لیکن اگر آپ مجبوری کی حالت میں آ گئے تو آپ کے لیے وہ چیز وہ حلال ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ حکم کے اندر تغییر کر دیتا ہے. جیسے صلاۃ الخوف کو آپ دیکھیں گے، جو نماز پڑھنے کی عام کیفیت ہے، صلاۃ الخوف اس سے مختلف ہے. کیوں؟ جو جنگ کے میدان میں جنگ کے میدان میں اس کو بدل دیا. تو یہ ساری حکم اصل جو بدل دیتا ہے، یہ تو ساری، یہ صرف میں نے مثالیں دی ہیں. آپ سارے احکام دیکھیں گے، سارے مسائل، سب میں اسلام کے اندر آسانیاں ہیں. اگر جس طرح سے آپ سے طلب کیا گیا ہے جو آسان حکم، اس میں اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو مزید آسانیاں ہوتی ہیں. سہولت کی یہ وہ قسمیں تھیں جو تمام عبادات میں مشترک ہے، سب میں پائی جاتی جی بالکل. اور روزہ اس سے اچھوتا نہیں ہے. جی، یعنی روزہ ان چیزوں سے اچھوتا نہیں ہے. روزے کے اندر بھی آسانیاں ہیں. روزے کے اندر ایک تو بیسیکلی آسانی ہے، اس آسانی کے بعد بھی اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو اس پر پلس اور آسانی ہے. جیسے اس کی مثال روزے کی فرضیت کے سلسلے میں جو آیت ہے قرآن کریم کی، جس کا ذکر اس سے پہلے کسی مجلس میں آ چکا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اس آیت پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ روزہ کو اللہ رب العالمین جو ہے کس طرح سے آسان بنا کر کے پیش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ روزہ جو تمہارے اوپر فرض ہے، یہ صرف تمہارے اوپر نہیں ہے، پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا. اور یہ ایک انسان کی نفسیات ہوتی ہے کہ جب کسی چیز کا مکلف اس کو بھی بنایا جاتا ہے، اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی بنایا جاتا ہے، تو چیز آسان ہو جاتی ہے. جیسے پریشانی، کسی پریشانی میں آپ تنہا مبتلا ہیں تو زیادہ وہ بھاری ہوتی ہے، لیکن اور بھی لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو اس سے آپ کو نفسیاتی طور سے تھوڑا سا تسلی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ شروع ہی میں فرض کرتے وقت ہی بتا رہا ہے کہ ایسا مت سمجھنا کہ یہ صرف تمہارے اوپر فرض کیا جا رہا ہے، یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، تو تاکہ نفسیاتی طور سے انسان کو وہ آسان محسوس ہو. اس میں یہ بھی تو بتایا جا رہا ہے کہ مطلب یہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ مشکل ہوتا تو پہلے لوگ نہیں کر پاتے، پہلے لوگ کیے ہیں، پریکٹیکلی نمونہ موجود ہے. بالکل. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایام معدودات، یہ چند دن ہے، اس کو بھاری مت سمجھو، چند دن ہے. 12 مہینے ہوتے ہیں سال کے، صرف ایک مہینہ ہے، ایک مہینے میں بھی خاص دن ہے. ہاں، تو ایام معدودات کا ہم اگر اردو میں ترجمہ کریں گے تو کہیں گے چند دن. تو جو چند دن کہنا ہی جو ہے آسانی کی طرف اشارہ ہے. سلف میں سے بعض اس طرح سے اقوال بھی ان سے ملتے ہیں کہ اگر روزے میں کوئی مشقت تم کو محسوس ہو تو قرآن کا یہ لفظ یاد کر لو کہ یہ چند دن. ہاں، یہ چند دن ہے. تو یہ آسانی، اور دیکھیے نفسیاتی طور سے جب کسی چیز کو آسان بنا دیا جاتا ہے نا تو وہ چیز آسان ہو جاتی ہے. آپ کسی معمولی چیز کو بھی بھاری سمجھ لیں تو اس کا کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کے اندر جو ہے یہ لگا آپ کو یہ چیز تو بہت آسان ہے تو اس کو آپ آسانی سے کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ ابتداً ہی اللہ نے بتا دیا کہ یہ آسان ہے. ٹھیک ہے، روزے کی یہ جو ہے بنیادی آسانی اللہ رب العالمین نے بتا دیا. بنیادی طور پہ روزہ ایک آسان اور ایک قابل عمل چیز ہے. ہاں، پھر اس کے بعد جب روزے کی فرضیت ہوئی، آپ دیکھیے روزے کی فرضیت 3 مراحل میں ہوئی ہے. عربی میں علماء تدرج سے تعبیر کرتے ہیں. تدرج مطلب مرحلہ وار، تھوڑا تھوڑا کر کے. ہاں، تھوڑا تھوڑا کر کے. پہلے جب روزہ فرض ہوا تو یوم عاشورہ کا روزہ صرف فرض تھا. پہلے صرف یوم عاشورہ ایک دن کا روزہ فرض تھا. ٹھیک ہے، جب اس کے لوگ عادی ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد رمضان کا روزہ فرض کیا 30 دن کا. آدمی اب گویا کہ آپ تیار ہو گئے اس کے لیے. پھر رمضان کا روزہ فرض ہوا، اور جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اس روزے کی نوعیت کیا ہوتی تھی کہ آپ دن بھر آپ نے روزہ رکھا، شام میں افطار کرنے کے بعد اگر آپ سو گئے تو خلاص اگلا روزہ آپ کا شروع ہو گیا. اب جاگنے کے بعد آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے گرچہ رات باقی ہے. ہاں، اس مشہور واقعہ ہے صحابی کا. تو یہ دشوار ہو رہا تھا، یہ تھوڑا مشکل ہو رہا تھا. آدمی دن کا تھکا مادہ ہے، آ کے افطار کیا، ظاہر نیند آ جائے گی، سو جائے گا. اب اگر وہ سو گیا تو اگلا روزہ پھر شروع، اس کا روزہ کتنا لمبا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے نئی آسانی اللہ تعالیٰ لایا، اس کو منسوخ کر دیا. ہاں، نئی آسانی آئی روزے کے اندر.
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، خلاص اب رات کے اندر وہ ساری چیزیں تم پر حلال ہیں۔ رات کے اندر جب تک فجر نہ طلوع ہو جائے تب تک ساری چیزیں، کھانا پینا سب کچھ، ساری چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ کی وجہ سے جو حرام تھی چیزیں، ہاں وہ چیزیں اب حلال ہو۔ ہاں اب آپ رات کے اندر آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے، آپ سو جاگو کچھ بھی کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ روزے کی ابتدائی آسانیاں ہو گئی۔ اس کے بعد اگر آپ روزے کے مسائل میں آئیں گے تو جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس بیسک آسانی کے بعد بھی اگر روزہ رکھنا آپ کو کسی طور پر مشکل ہو رہا ہے تو آپ کے لیے اور بھی آسانیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی آسانیاں موجود ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جو انشاءاللہ ہماری گفتگو کے درمیان آتی رہیں گی، لیکن بطور نمونہ میں چند مثالوں کی طرف جو ہے توجہ کرانا چاہوں گا۔ جیسے کہ روزہ جو ہے، کوئی انسان سفر میں ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ سفر میں آدمی جب اپنے گھر سے، اہل و عیال سے دور ہوتا ہے تو چاہے جتنا آرام دہ سفر ہو وہ مشکل ہوتا ہے نا، اس میں بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ کہ آپ سفر کی حالت میں ہیں تو روزہ افطار کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ جب آپ گھر واپس آئیے گا تو آپ قضا کر لیجئے گا۔ یہ بہت بڑی آسانی ہے، اس لیے کہ روزہ پہلے آسان تھا لیکن اب سفر کی وجہ سے تھوڑی آپ کو دشواری ہو رہی ہے تو مزید آسانی پیدا کر دی گئی۔ اسی طرح سے کوئی آدمی بیمار ہے نا، کوئی آدمی بیمار ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی کہ اگر آپ بیمار ہیں تو روزہ توڑ دیجئے، جب آپ ٹھیک ہو جائیے گا تو پھر آپ روزہ رکھیے گا۔ اور اسی کی جانب قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، وہ آیت کیا ہے؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اگر کوئی سفر میں ہے یا بیمار ہے تو روزہ وہ توڑ لے، بعد میں اس کی قضا کر لے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت، ظاہر ہے سب جانتے ہیں کہ اس حالت میں بہت ساری تکلیفیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں، اور اس کے لیے بھی سہولت، ہاں دودھ پلا رہی ہوتی ہے، روزہ رکھے گی تو ہو سکتا ہے اس کو پریشانی ہو، اس کے بچے کو پریشانی ہو، دودھ کم ہو، اس کو طرح طرح کی پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی رکھی کہ اگر کوئی حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے وہ روزہ توڑ سکتی ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ اس قابل نہیں ان کا جسم رہتا ہے کہ وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکیں، وہ ہے نا، یا کوئی ایسی آپ کو بیماری ہو گئی کہ خلاص اب آپ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے، وہ بیماری ایسی کہ اب ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہے۔ ایسے بوڑھے آدمی جس کو، ظاہر ہے بوڑھا آدمی اب آگے جوان تو ہوگا نہیں، مزید بوڑھا ہی ہوتا جائے گا، تو ایسا بوڑھا ہے جو برداشت نہیں کر سکتا روزے کو، ہاں کبھی نہیں کر سکے گا، یا ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا خلاص اب مایوسی ہے آپ کے سامنے، آپ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، تو ایسے آدمی کے لیے آسانی ہے کہ وہ روزہ توڑ دے اور ہر روزے کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ تو اسی طرح سے ہاں یہ جو ہے چند آسانیاں ہیں، اور مزید آپ روزے کے مسائل پہ غور کرتے جائیں گے، آگے انشاءاللہ بہت ساری باتیں آئیں گی تو آپ کو لگے گا کہ روزہ یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، اور اگر جو فرض کیا گیا ہے روزہ، اگر یہ کہیں پر ہم کو دشواری ہو رہی ہے تو مزید آسانیاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک قاعدہ ہے شریعت کا جو کہ سارے ہی ابواب میں ہے، وہ قاعدہ ہے کہ المشقۃ تجلب التیسیر۔ اس کا آسان لفظوں میں اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر مشقت آنے لگے تو اس مشقت کی وجہ سے آسانیاں آ جاتی ہیں، یعنی مشکل حکم اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ سہولتیں اور آسانیاں بھی دے دی جاتی ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات دھیان رکھنے کی ہے، کسی کو غلط فہمی نہ ہو، کہ جب ہم مشقت کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، مشقت سمجھ رہے ہیں نا، مشقت جب ہم شریعت کی اصطلاح میں مشقت کہتے ہیں تو وہ مشقت مراد ہوتی ہے جس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، یا جو خلاف عادت ہو۔ دنیا کے ہر کام میں مشقت ہے، نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے بھائی اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، وضو بنانا ہے، کھانا کھانے میں بالکل، اس کو علماء نے، شیخ الاسلام ابن القیم وغیرہ نے ذکر کیا ہے، امام شاطبی نے بہت اچھی بحث کی ہے موافقات میں اس پر، کہ کوئی دنیا کا عمل ایسا نہیں جس میں مشقت نہیں ہے، محنت نہ ہو۔ ہاں ابھی ہم بیٹھے ہیں، اٹھنے میں مشقت ہے، یہ مطلب ایک تاب ہے، تو وہ مشقت جو جس کا مشقت ہے، جو عادی مشقت ہے، عام مشقت، اس کا اعتبار نہیں ہے شریعت میں، وہ مشقت جس کو برداشت کرنے میں آپ کو دشواری ہو رہی ہو وہ مشقت مراد ہے۔ تو اگر ایسی کوئی مشقت ہے تو شریعت آپ کے لیے آسانیاں لاتی ہے۔ ایک اسی سے ملتا جلتا اور قاعدہ ہے کہ اذا ضاق الامر اتسع،
امام شافعی کی طرف یہ منسوب ہے. امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ اذا ضاق الامر اتسع، اس کا بھی معنی یہی ہے کہ جب جو ہے معاملات تنگ ہو جائیں، آپ کو تنگی محسوس ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کر دیتا ہے. تو یہی معاملہ روزے کا بھی ہے. جب روزے میں آپ کو کہیں کوئی ایسی تنگی محسوس ہونے لگے کہ آپ تحمل نہیں کر سکتے ہیں، شریعت کوئی سہولت دیتی ہے، آپ کے سامنے سہولتیں موجود ہیں، بس ضرورت ہے ان سہولتوں کو جاننے کی. آپ علماء سے رجوع کیجئے. ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ اس طرح کے جو بھی مسائل ہیں آپ علماء سے رجوع کیجئے. آپ کے ہر مشکل کا حل شریعت میں موجود ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کسی ایسے مشکل کام کا مطالبہ کر رہا ہے جو ہم کر ہی نہیں سکتے. آپ کے ہر مشکل کا حل شریعت کے اندر موجود ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ سرفراز بھی جیسا کہ شیخ نے بتایا کہ روزے کے بارے میں جو ہے بہت ساری آسانیاں ہیں، ایسی اور بھی آسانیاں شریعت میں موجود ہوں گی. میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کے لیے کچھ مزید اور آسانیوں کی طرف اگر رہنمائی ہو جائے تو تھوڑی سی اور آسانی ہو جائے گی. ایک چیز تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا پہلے کہ یہ عام طور پہ جو آسانی والا اعتراض ہوتا ہے، جی دو چیزوں میں فرق کرنا چاہیے. ایک ہوتا ہے آسانی اور ایک ہوتا ہے آزادی. تو دین کے اندر آسانی ہے، آزادی نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ نا آسانی کے نام پہ اصل میں آزادی چاہتے ہیں. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت اصل میں پابندی کا نام ہے. شریعت اصل میں آپ سے یہ چاہتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کچھ قربان کریں. تو ہر معاملے میں بندے کو یہی نہیں سوچنا چاہیے کہ میں آزاد ہو جاؤں شریعت کے احکام سے ہی. کوئی قربانی ظاہر سی بات ہے آپ کوئی قربانی نہیں دیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، جان لو کہ اللہ کا سامان مہنگا ہے. تو مہنگا سامان ہے تو آپ کو اس کے لیے کچھ قربان کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جو لوگ اپنی جان و مال اللہ کو دیتے ہیں تو اللہ ان کو جنت دیتا ہے. تو اس میں فرق کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ آزادی کے نام پہ اصل میں شریعت کے ہر حکم سے آزاد ہو جانا چاہتے ہیں آسانی کے نام پر، کہ شریعت بہت آسان ہے تو سود بھی کھا لو، شریعت بہت آسان ہے، شراب بھی پی لو، شریعت بہت آسان ہے. تو اس میں بہت فرق کرنا چاہیے کہ آسانی ایک الگ چیز ہے اور آزادی ایک الگ چیز ہے. اب شیخ نے جو آسانیاں بتائیں وہ تھی کہ شریعت جہاں روزہ نہیں رکھنے کی رخصت دیتی ہے. پر ایک دوسرا پہلو بھی ہے اس کے اندر کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں شریعت نے آپ کو روزہ رکھتے ہوئے پابندی اس پر نہیں لگائی ہے. مثلاً آپ کلی کر رہے ہیں، اب کلی کرنے کے بعد آپ پانی منہ میں جاتا ہے آپ کلی کر دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ تقریباً ناممکن ہے کہ انسان جو مالیکیولز ہوتے ہیں پانی کے وہ سارے کے سارے اس کے منہ سے نکل جائیں. تو شریعت اتنی پابندی نہیں لگا رہی آپ کے اوپر کہ ایک غیر فطری سختی کر دی گئی کہ کلی ہی مت کرو، یا پھر کلی کرو تو تم کو پورا منہ سے ایک ایک ذرہ جو ہے وہ چھان کر کے نکالنا پڑے گا. یہ شریعت کی آسانی ہے. شریعت نے ہم بستری سے روک دیا، پر شریعت نے بوسو کنار سے بیوی سے جو یعنی جو جمع ہے اس کے علاوہ جو مقدمات ہوتے ہیں ابتدائی اس سے نہیں روکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسا لیتے تھے روزے کی حالت میں. تو آسانی کا ایک پہلو یہ بھی ہے، یعنی جس میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ بڑا تفصیلی موضوع انشاءاللہ وہ آگے آئے گا کہ جو ہے تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹ رہا. آپ غسل کر لیں اگر آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے اس سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹ رہا. اللہ تعالیٰ کی یہ بھی تو تخفیف ہے نا کہ دوائیاں بہت ساری انجیکشن آپ لے لیں اگر وہ نیوٹریشن والے نہیں ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹ رہا. تو شریعت نے رخصت دی ہے. ایک پہلو یہ ہے کہ ان لوگوں کو روزہ نہیں رکھنا ہے. آسانی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بہت ساری چیزوں میں شریعت نے یہ کر دیا کہ اس سے روزہ آپ کا بھول کے کھانا کھا لیا آپ نے، بہت بڑی سہولت ہے کہ بھول کے کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹ رہا بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو کھلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ ہے. تو شریعت تو جو ہے بہت سارے معاملات میں، یہ تو اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا. بس میں اس کے ایک دوسرے پہلو پر چاہتا ہوں کہ اس پر بھی آپ غور کریں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جس میں شریعت نے آپ کو آسانی پیدا کر دی ہے کہ اگر یہ کام آپ سے ہو جائے تو آپ کا روزہ ٹوٹے گا نہیں، برقرار رہے گا. یعنی ایک طرف اجر بھی آپ کو مل رہا ہے اور پھر سہولت بھی مل رہی ہے آپ کو. یہاں پر ایک بہت حساس نقطہ ہے جو آپ نے اچھا یاد دلایا کہ جو آزادی کا مسئلہ ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آزادی نہیں ہے نا، تو اس کو مطلب بہت ہی حساسیت اور سینسیٹیو انداز میں لوگ لیتے ہیں. کیسے آپ کہہ رہے ہو کہ آزاد نہیں؟ انسان تو آزاد ہے بھائی. آپ ٹھیک ہے دین کے مسائل کو ایک جانب رکھیے، آپ دنیاوی امور کو لیجئے. کیا آپ کو مکمل آزادی ہے؟ نہیں. ہم ہندوستان میں ہیں، کیا ہم ہندوستان کے قانون کے پابند ہیں کہ نہیں؟ کیا ہمیں بالکل پابند ہیں. ہندوستان کا ایک دستور ہے، ہم اس دستور کے پابند ہیں، ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے. کہاں ہے آزادی؟ تو مطلق آزادی دنیا کے اندر نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہو، گھر میں نہیں ہے. یہ کم از کم کورونا کے دور میں تو یہ بات لوگوں کے سمجھ میں آ گئی کہ میں باہر نکلوں ماسک نہ پہنے رہوں اور کہوں میں آزاد ہوں، کون قبول کرے گا؟
تو اسی طرح سے شریعت کا معاملہ ہے، شریعت میں آزادی ہے لیکن وہ آزادی مقید ہے، ایک دائرہ ہے اس میں۔ یہ اچھا، یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم بندوں کی طرف سے عائد کی جانے والی پابندیوں کو تو قبول کر لیں، اور جو بندوں کا خالق ہے اس کی طرف سے عائد کی جانے والی پابندیوں پر ہم جو ہے اس کو تکلیف محسوس کریں۔ یہ اس کو کہتے ہیں الحریہ المقیدہ، آزادی ہے لیکن وہ آزادی لمٹ، اس کی ایک لمیٹڈ ہے، وہ لمٹ کراس نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو ہم دنیاوی مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بلکہ اس قید میں بھی خیر ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے ایک مثال دی ہے کہ آپ کو ساری سہولیات کے ساتھ مزین کسی گھر میں قید کر دیا جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ کو کسی صحرا میں آزاد کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پابندیاں ہیں وہ بھی اصل میں آپ کی خیر ہی کے لیے ہے، اس میں بھی آپ کی کسی نہ کسی سطح پر بھلائیاں ہی مقصود ہیں، تو یہ پابندیاں بھی اصل میں خیر ہے، یہ پابندیاں بھی اصل میں آپ کو خیر کی طرف لے جانے بس اس کو ایسا سمجھ لیں گویا کہ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں اور اپنے بچے کو پابند کا، ماں باپ کو معلوم ہے نا کہ بچہ کیا کرے گا تو اچھا کیا نہیں کرے گا، اسی طرح ہم اللہ کے یہاں بالکل نادان ہیں، ہم کو کچھ نہیں معلوم، اور اللہ کا علم وسیع ہے، اب اللہ کو معلوم ہے کہ کیوں اس نے پابند ہم کو رکھا ہوا ہے۔ تو بہت اچھا ماشاءاللہ جو ہے، یعنی کہ جو انسان ہے وہ اگر اس طرح بھی سوچنا چاہے پابندی کے مسئلے کو کہ بھئی ایک بچہ ہے اور والدین کس طرح سے اس پہ پابندیاں لگاتے ہیں اور کس طرح اس کے خیر کے لیے لگاتے ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا دائرہ ہے، انسان کا محدود علم ہے، اب اللہ جو علیم ہے اور کتنا اس کا علم ہے، تو وہ جو بندوں پہ پابندیاں لگا رہا ہے، مطلب کتنا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مطلب خیر ہی خیر ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے کیونکہ اس کا علم زیادہ ہے۔ کیا ڈاکٹر صاحب مطلب کیا ہے اس کے بارے میں مزید آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں مزید زیادہ کچھ لمبا نہیں کہنا چاہتا ہوں، میں صرف ناظرین کرام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو روزہ ہے اس کو آپ کوئی ایکسٹرا برڈن اپنے اوپر اضافی بوجھ نہ سمجھیں۔ جی اتنے سارے خیرات اور برکات لے کر کے آتا ہے، یہ مکمل طور سے شروع سے آخر تک یہ آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے، اس کو بوجھ نہ سمجھیں۔ اگر آپ اس کو بوجھ سمجھیں گے تو اس کا کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آپ اس کو اپنے لیے باعث رحمت سمجھیں۔ کوئی کام جب ہم کرتے ہیں، اگر ہم یہ سمجھ کر کے اس کام کو کریں کہ اس کام میں ہمارے لیے بھلائی ہے تو آسانی ہوگی، لیکن اگر ہم جو ہے شروع سے ہی ہمارے دماغ میں ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے تو اس آسان کام کا کرنا بھی آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ ایک چیز یہ بھی ہے نا، تو اس کے آپ اس مشقت کو نہ دیکھیں، اس مشقت سے جو بھلائی اور نتیجہ ہو رہا ہے، جو اس کا ثمرہ اور پھل ملنے والا ہے آپ کو، آپ اس کی طرف دنیا میں بھی ہے نا، دنیا میں کتنے لوگ ٹارگٹ بنا کے رکھتے ہیں اس ٹارگٹ پر پہنچنے کے لیے، مطلب آپ دیکھیں کیسا کیسا گزرتے ہیں، کہاں کا پہاڑ چڑھتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ نہیں، آپ یہ بھی ایک بوجھ کے بجائے آپ اس کو شوق سمجھیے۔ آدمی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قربانی جو ہے نا وہ اس کو شوق بن جاتا ہے، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ، روزہ کیا ہے؟ روزہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا جو جذبہ ہے بندے کے اندر، اس کا اظہار ہے۔ تو محبت کرنے والا تو یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے کیا مانگ لے اور میں اس کو کیا دے دوں اور وہ خوش ہو جائے، وہ خوش ہو جائے۔ لفظ اسلام تو یہاں تو بندہ جو ہے نا وہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، وہ تو اس کو مطلب مومن کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے جان مانگ لے تو میں اپنی جان دے دوں تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ کھانا پانی کیا چیز ہے، اور جب ایسی قربانی بندہ دیتا ہے نا اپنے محبوب کے لیے کہ میرے محبوب نے مجھ سے مانگا اور میں نے دے دیا، تو اس کو بوجھ نہیں لگتا، وہ تو اس کے لیے شوق کی بات ہوتی ہے، وہ تو اس کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے کہ میں نے کچھ دے دیا۔ یعنی والدین سے سچی محبت ہے تو آدمی اپنے پیسے سے کچھ خرچ کر کے اگر والدین پر خرچ کر دے تو اس کو خوشی ہوتی ہے نا۔ دوستوں سے محبت ہے، ان کی دعوت لے لے تو پیسے، یہ آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ میرا اتنا پیسہ چلا گیا، آدمی کو خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے دوستوں کو خوش کر سکا۔ تو وہ یہ اس طرح کی باتیں جب آتی ہیں ذہن میں نا، تو یہ اصل میں وہ جو ابدیت کا جذبہ درکار ہے، وہ جو بندگی کے احساسات مطلوب ہیں، وہ احساسات کم ہوتے ہیں تو آدمی کو لگتا ہے کہ یہ بوجھ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ وہ ایک بہت بڑی بات، اگر ہم سے کچھ مطالبہ کر رہے تھے خود ہمارے لیے یہ شیطان کی طرف سے وساوس ہیں۔ دیکھیے اگر لفظ اسلام پر ہی آپ غور کریں۔ جزاکم اللہ خیر و جزا و بارک فیکم۔ بڑی اچھی مجلس رہی، اور آپ نے جیسا کہ سماعت کیا کہ روزہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک رحمت ہے، یہ کوئی بوجھ کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی مشکل کی، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جگہ جگہ پہ اس میں بہت ساری آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، اور روزہ کے علاوہ دیگر عبادتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ آج کی اس مجلس میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء و بارک فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔